اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بیداری کب اور کیسے؟ شب قدر کی فضیلت۔ شب قدر میں کون سے اعمال کریں؟ سال کے باقی دنوں میں یہ اہتمام نہ ہو سکے تو ماہ رمضان میں شب بیداری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ معلوم ہے کہ قرآن مجید کا نزول اسی بابرکت مہینے میں ہوا اور یہ نزول شب قدر میں ہوا۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا لیلۃ القدر کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفیض ہونے کے لیے بھی رمضان المبارک میں قیام اللیل ضروری ہے۔ احادیث میں آتا ہے تم شب قدر تلاش کرو رمضان کی طاق راتوں میں، یعنی آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں۔ گویا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں شب قدر کا ملنا عین ممکن ہے۔ ان میں سے 27ویں شب کے شب قدر ہونے کا امکان ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شب بیداری کی چند شرائط ہیں۔ اللہ جن بندوں کو توفیق دیتے ہیں ان کے لیے اس عمل کے سہل ہونے کے ظاہری و باطنی شرائط پوری ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے رات کا اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ 8 شرائط یہ ہیں۔ رات کا کھانا مقدار میں کم کھائیں۔ زیادہ کھانے اور پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ دن میں زیادہ مشقت والے کام نہ کیے جائیں۔ دن میں کچھ وقت سو لیا جائے۔ دن میں گناہوں سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ گناہ کے ارتکاب سے دل سخت ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے، اس کے برعکس گناہ نماز میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ دل کو کینے اور فضول ترددات سے صاف اور خالی کیا جائے۔ دل پر ہر وقت خوف خدا غالب رہے اور آخرت کو یاد کیا جائے تو نیند کم آئے گی اور اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ تہجد کا جو ثواب قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے اسے ذہن میں تازہ کیا جائے تو اس سے شوق بڑھے گا۔ سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت دل میں جاگزین ہو اور یہ احساس ہو کہ میں جو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ جب مناجات میں لطف آئے گا تو اٹھنا آسان ہوگا۔ جن کو یہ لذت میسر ہوگی تو پھر پوری رات بھی مختصر معلوم ہوگی۔ کن باتوں کا اہتمام ضروری ہے؟ شب بیداری سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ نیت کی درستی۔ اولین اور اہم شرط نیت کی درستی ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے جو بھی عبادت کریں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو۔ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان محض جاگتا ہی نہ رہے بلکہ حضور قلب کے ساتھ جاگے، اس کی نیت خالص ہو اور وہ ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ دل کو دنیا و ما فیہا کی دلچسپیوں اور علائشوں سے پاک صاف کر دے۔ نمبر 2، نوافل۔ دوسری چیز نوافل ہے اور نوافل میں سر فہرست تہجد ہے۔ تہجد کے معنی ہے نیند کو توڑ کر اٹھنا۔ تہجد کے علاوہ صلاۃ التسبیح بھی ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس کے پڑھنے سے سابقہ گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی ہے۔ دعا وسیلہ قرب الہی ہے اور قرب الہی کے نتیجے میں مومن خدا سے مزید توفیق کی دعا مانگتا ہے۔ ذکر و اذکار کرنا۔ نوافل کے بعد دعا سے پہلے یا دعا کے بعد یکسوئی کے ساتھ تسبیح و تحمید کرنا۔ اس سلسلے میں درود شریف اور کلمہ استغفار کے علاوہ مندرجہ ذیل کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کلمات کے ذکر کو باعث و خیر و برکت اور ثواب ٹھہرایا ہے۔ احتساب نفس۔ شب بیداری کے دوران الگ بیٹھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے شب و روز، میری مصروفیات اور میرے معاملات احکام الہی کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ تلاوت قرآن کرنا۔ اگر موقع ملے تو کچھ وقت کے لیے تلاوت کلام پاک بھی ضرور کیجیے۔ تلاوت کرنے والا شخص اگر ترجمہ بھی سمجھتا ہو تو پھر تلاوت دوہری افادیت کا موجب ہوگی۔ دعائیں یاد کرنا۔ اگر ممکن ہو تو شب بیداری کے دوران میں بعض قرآنی اور مسنون دعائیں بھی یاد کر لیں۔